بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سول کے عزیز ساتھیوں، ہمارے آج کے اجلاس کا وقت ہو چکا ہے۔ سول کی روایت کے مطابق سب سے پہلے ابوالحسن نغمی پیش رفت کے عنوان سے سول ساتھیوں سے باتیں کرتے ہیں۔ تو آئیے نغمی صاحب۔ سول کے عزیز ساتھیوں، کرونا وائرس سے ہم سب لوگ پریشان ہیں۔ پوری دنیا سے تباہی اور بربادی کی خبریں آ رہی ہیں۔ جب اس وبا کا آغاز ہوا تو کسی منچلے نے پوچھا تھا، اچھا تو پھر سول کے اجلاس کا کیا ہوگا؟ ارے میاں، ہوش کی دوا کرو۔ ایسے حالات میں کہاں کی ربائی، کہاں کی غزل، جنگل میں بھڑک رہے ہیں شعلے اور طاؤس کو رخت کی پڑی ہے۔ مگر سب بات یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت حد سے بڑھ جائے تو پھر مصیبت زدہ لوگ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ فارسی کی مشہور کہاوت ہے، مرگ انبوہ جشن دارد۔ پرانے زمانے میں پاکستان اور ہندوستان میں جب کسی وبا سے انبوہ در انبوہ لوگ مرنا شروع ہو جاتے تھے تو پھر جشن کا سا سما ہوتا تھا۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ قبرستان میں میلہ سا لگ جاتا تھا۔ رات دن قبریں کھودی جاتی تھیں، گیس کے ہنڈے جلائے جاتے تھے، کھانے پینے کی اشیاء، نان کباب، چکن چھولے، دہی بھلے سب وہاں قبرستان میں فروخت ہو رہے ہوتے تھے۔ ریاض خیرآبادی نے کیا خوب کہا ہے، دیکھنے کی چیز ہے گورے غریباں آج کل۔ لاہور میں ایوب خانی ماشاء اللہ کے زمانے میں جب ریڈیو پر شکیل احمد کی آواز بار بار گونجا کرتی تھی کہ کرفیو کے اوقات میں گھر سے نکلنے والوں کو زیادہ سے زیادہ سزائے موت دی جا سکتی ہے، تو اس وقت ایسے میں شہرت بخاری، قیوم نظر، انتظار حسین، ناصر کاظمی اور دیگر معروف شعراء اور ادباء وفد بنا کر ماشاء اللہ والوں سے جا کر ملے اور کہا کہ دیکھیے صاحب، مال روڈ پر وائی ایم سی اے ہال کی بالائی منزل کے بورڈ روم میں حلقہ ارباب ذوق کی میٹنگ تو ضرور ہوگی۔ چنانچہ ہم لوگ اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کرفیو کے اوقات میں نکلنے کے لیے پاس ایشو کر دیجئے، اجلاس تو ہوگا ضرور۔ ان لوگوں نے بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہم لوگوں کے لیے مشنیں روشن کیں، وہ رخصت ہو گئے تو ہم نے مشنیں تھام لی ہیں۔ برسوں بعد جب براعظم امریکہ میں سول قائم ہوئی تو اعلان کیا گیا کہ اس انجمن کا اجلاس انشاءاللہ 1:29 پر ہوا کرے گا۔ سول کا پہلا اجلاس سن 2008 مارچ کی 29ویں تاریخ کو ہوا تھا۔ بس پھر ہمیشہ ہمارے اجلاس، اور یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اجلاس ہمیشہ مہینے کے آخری اتوار کو ہوا کریں گے، تو دیکھ لیجئے آج بھی اجلاس ہمارا 1:29 پر ہوا اور آج مہینے کا آخری اتوار ہے۔ لوگوں نے اس اعلان کو شروع میں لوگوں نے اس اعلان کو لطیفہ سمجھ کے قہقہے لگائے، مگر چند ہی دنوں کے بعد کہنے لگے، یار اس انجمن کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، جو کچھ کہتی ہے وہی کرتی ہے۔ سول کے عزیز ساتھیوں، وہ دن اور آج کا دن ہم اپنی وفاداری پر قائم ہیں۔ اب زمانہ ہے کرونا وائرس کا۔ پرانے زمانے میں عورتیں چار دیواری میں ہوا کرتی تھیں، اب مرد بھی بامر مجبوری پردہ نشین ہو گئے ہیں۔ تو میں کوئی ذائچے بنانے والا نجومی نہیں ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کے رحمان الرحیم ہونے پر کامل ایمان رکھتا ہوں۔ میں یقین محکم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بہت اچھا زمانہ آنے والا ہے۔ شیرخوار بچہ جب برجھاتا ہے، ماں کا کہنا نہیں مانتا ہے تو ماں اسے تھپڑ مارتی ہے اور فوراً کلیجے سے لگا کر اپنا دودھ پلاتی ہے۔ سنا ہے ہیروشیما میں جب بم کا سانحہ ہوا تھا، ایٹم بم کا، تو وہاں کی زمین دنیا کی سب سے زیادہ زرخیز زمین قرار پائی تھی۔ 18ویں صدی کے انگلستان کے ایک صاحب طرز انشا پرداز ایمرسن نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ خدا کا قانون معاوضہ جاری و ساری ہے۔ ایک طرف نقصان ہوتا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ
فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس کا معاوضہ اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم تفکر سے کام لیں۔ بصارت تو عام ہے، بصیرت کی ضرورت ہے۔ کرونا وائرس کی وبا پھیلی تو لوگوں نے دکھ کا اظہار کیا کہ اب علمی ادبی انجمنوں کے ماہانہ اجلاس بھی نہیں ہوا کریں گے۔ خدا کا شکر ہے اجلاس ہو رہے ہیں۔ اس وبائی عہد میں سول کا ایک اجلاس بھی منسوخ نہیں ہوا۔ تمام اجلاس مہینے کے آخری اتوار کو ہوئے اور ہر اجلاس ہمیشہ کے لیے بہت ہی زیادہ کامیاب ہوا اور فیس بک میں اور یوٹیوب میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ پہلے سول کے اجلاس میں ورجینیا، میری لینڈ اور ڈی سی کے لوگ آیا کرتے تھے، مقامی لوگوں کا اجلاس ہوتا تھا اور بس 25-30 لوگ ہوتے تھے، اور اگر کوئی بہت بڑا کوئی جلسہ ہوا تو 80-85 لوگ ہو جاتے تھے۔ بس اس سے زیادہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ زیادہ لوگ ہوئے ہوں۔ ہاں، کبھی کوئی بھولا بھٹکا شاعر یا ادیب نیو یارک سے آ جاتا تھا، یا پھر کوئی ہندوستان یا پاکستان سے کوئی بہت ہی جانا پہچانا بڑا ہی معروف ادیب آتا تھا، تو پھر اس وقت ذرا زیادہ لوگ ہوتے تھے۔ تو ہمارے اجلاس جن وسائل کے تحت ہو رہے ہیں، تو یہ کہنا چاہیے کہ اب تو اجلاس جو ہوتے ہیں تو دنیا نگر کا پورا گاؤں دیکھتا ہے اور واہ واہ کی آوازیں 6 بر اعظموں میں گونجتی ہیں۔ بطور نمونہ صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ اب ہمارا اجلاس ووڈ برج ورجینیا کے سول سینٹر میں ہوتا ہے۔ ہمارا اب اجلاس جن وسائل کے تحت ہوتا ہے تو یوں کہنا درست ہوگا کہ دنیا نگر کا پورا گاؤں دیکھتا ہے، اور واہ واہ کی آواز جو گونجتی ہے تو وہ 6 بر اعظموں سے گونجتی ہے۔ ہمارا اجلاس ووڈ برج ورجینیا میں ہوتا ہے، اور اس اجلاس کو دیکھنے کے لیے سول کی شہدائی شہلا بی بی نہایت ذوق و شوق سے فیصل آباد میں بیٹھ کر وہ اجلاس دیکھتی ہیں، اور اجلاس کے بعد ہمیں باقاعدہ اپنا تبصرہ روانہ کرتی ہیں۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ایشیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ میں اور سول کے اجلاس کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ تو یہ کرونا وائرس جو ہے، اس کا نقصان جو ہے وہ اب فائدے میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آنے والا وقت انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ خدا حافظ۔ ابوالحسن نغمی آپ سے باتیں کر رہے تھے۔ خواتین و حضرات، سول بنیادی طور پر نوجوانوں کو قلم اور مائکرو فون سنبھالنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے جب کوئی جواں سال ہمارے اجلاس میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ شہلا خان فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں، آئیے ان سے سنتے ہیں یہ کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام شہلا خان ہے اور آج میں یہاں سول کے ماہانہ اجلاس جولائی 2020 کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گی۔ سوسائٹی آف اردو لٹریچر جو کہ اس وقت اپنی خدمات جو ہے اردو کے حوالے سے بے پناہ خدمات انجام دے رہی ہے، اور اردو زبان و ادب کے احیاء کے لیے اپنی کاوشوں کو جاری رکھے ہوئے ہے، تو اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے پہلے جو ہے میں کچھ اردو ادب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ کہنا یہی چاہتی ہوں کہ دور قدیم میں اردو زبان و ادب کو بہت فروغ ملا، اور اس زبان سے وابستہ بڑے بڑے ادیب شعراء جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ادب جیسا کہ ہم جانتے ہیں ادب معاشرے کا عکاس ہوتا ہے، اور کسی بھی معاشرے کے رسوم و رواج، اس کا رہن سہن، اس کا طرز معاشرت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ہم بطور قوم جب تک اپنی زبان سے آگاہ نہ ہوں، اردو ادب کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ گویا زبان پہ عبور نہ رکھتے ہوں تو اپنے آباء و اجداد کے طرز معاشرت سے واقف نہیں ہو سکتے، اپنے معاشرے کے ادب آداب نہیں سیکھ سکتے، اور یوں ہم اپنے اصل سے دور ہونے لگتے ہیں۔ ہماری بنیادیں کھوکھلی ہونے لگتی ہیں، اور آنے والی نسلوں کو ہم اپنی تہذیب و ثقافت سے آشنائی نہیں دے سکتے۔ آج جب دنیا گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے،
تو بہت سے ہمارے ہم وطن جو ہیں وہ مختلف ممالک میں مقیم ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کی آنے والی نسلیں اپنے زبان کو، اپنے ادب کو سیکھ سکیں، اس سے آشنائی حاصل کر سکیں، اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، بول سکتے ہوں. اس بات کو محسوس کرتے ہوئے ابوالحسن نقوی جی، میڈم یاسمین نقوی اور ان کے بیٹے نور نقوی جی نے سول کے نام سے امریکہ میں ایک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، جس کا بنیادی مقصد امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے بچوں کو اردو زبان لکھنا، پڑھنا اور بولنا سکھانا ہے، اور انہیں اس میں بہت حد تک الحمدللہ کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے. سول ہی کے پچھلے ماہانہ اجلاس میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بچے جنہیں انہوں نے اس زبان و ادب سے آشنائی دی، کس قدر خوبصورتی سے، خوبصورت تلفظ کے ساتھ اردو زبان بول رہے تھے، حالانکہ ان کی جو ہے پوری زندگی امریکہ میں بسر ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہیں اپنی زبان سے اس طرح آشنائی دینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سوسائٹی آف اردو لٹریچر اپنی خدمات بہت خوبصورت طریقے سے اور پوری جانفشانی سے انجام دے رہی. میری دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس تنظیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور یہ اسی طرح اپنی جو ہے سفر کو جاری و ساری رکھیں. ایک جو ہے بات یہاں پر جو میں اپنی ذات کے حوالے سے کہنا چاہوں گی، جناب ابوالحسن نقوی صاحب سے میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، بہت زیادہ ممنون ہوں، کیونکہ مجھے لکھنے کا شوق ہے، اور میں نے جب بھی لکھا تو ظاہر ہے جب تک استاد موجود نہ ہو اصلاح نہیں ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں. تو میری غلطیوں کی انہوں نے اس قدر جو ہے خوبصورت طریقے سے اصلاح کی ہے، اس قدر شفیق انسان، اس قدر جو ہے پیار بھرے انداز میں بات کرنے والے انسان. تو ایسے لوگوں سے بھی اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو پھر بھلا ہم کس سے سیکھ سکیں. خواتین و حضرات، اصغر وجاہت صاحب جامعہ ملیہ دہلی میں شعبہ ہندی کے صدر تھے. ہندی اور اردو دونوں زبانوں پر انہیں یکساں قدرت حاصل ہے، اور دونوں ہی میں انہوں نے گراں تخلیقات پیش کی ہیں. ان کا ایک ڈرامہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمعہ نہیں، نہ دنیا بھر میں اردو ہندی کے قدردانوں میں بے حد مقبول اور مشہور ہوا. آج یہ ہم سے ایک اہم موضوع پر کچھ کہنا چاہتے ہیں. اصغر وجاہت صاحب. دوستوں، میرا نام اصغر وجاہت ہے. میں آپ کے سامنے سول کی طرف سے حاضر ہوں. یہ USA میں اردو پروموشن کی ایک تنظیم ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، ایک گروپ ہے، جس کو ابوالحسن نقوی صاحب اور نور نقوی صاحب بہت محنت اور جانفشانی سے چلا رہے ہیں. تقریباً 13-14 سال سے یہ آرگنائزیشن بہت ایکٹیو ہے. اردو سے متعلق بہت سے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، یہ آرگنائز کرتے رہتے ہیں، جس میں پاکستان اور ہندوستان کے اردو ادیب اور شعراء، دوسرے دانشور حصہ لیتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی محنت اور جن کے انیشیٹو سے یہ آرگنائزیشن چل رہی ہے. اور اس کے بعد اپنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہم کہیں بھی رہیں، ہم کہیں کی سکونت اختیار کریں، ہم ہندوستان میں ہوں، پاکستان میں ہوں، برطانیہ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں، ہماری زبان ہمارے ساتھ رہتی ہے. ہماری زبان ہمارے ساتھ رہتی ہے. ہمیں اپنی زبان سے جو لگاؤ، جو محبت ہے، وہ قائم رہتی ہے. امریکہ میں بھی
جو اردو بولنے والے جاننے والے جن کی مدر ٹنگ اردو ہے ان لوگوں نے اردو کے پروموشن کے لیے بہت کام کیا ہے اور مبارکباد کے مستحق۔ میں نے پوری زندگی ہندی اردو میں کام کیا ہے، یعنی ہندی اردو لٹریچر کی کمپریٹیو اسٹڈی میرا ایریا رہی ہے۔ ہندی اور اردو کے درمیان ٹرانسلیشن کا کام کیا ہے، اردو کی بہت سی کتابوں کو ہندی میں اور ہندی کی کچھ کتابوں کو اردو میں لانے کی کوشش کی ہے، ٹرانسلیشن کا کام کیا ہے۔ میرا یہ بڑا پکا یقین ہے کہ ہندی جاننے والے اگر اردو نہیں جانتے تو انہیں اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ میں اپنے ہندی کے دوستوں سے، ہندی کے ادیبوں سے اور شاعروں سے کہتا ہوں کہ آپ اگر اردو جانتے ہوتے تو شاید آپ کی ہندی میں ایک ایسا رنگ پیدا ہوتا، ایک ایسی خوشبو آتی، ایک ایسا فلیور آتا جو آپ کو ٹریڈیشن سے، زندگی سے اور زیادہ قریب لے آتا۔ جس طرح کی کتابی زبان لوگ لکھتے ہیں وہ کتابی ہندی نہ لکھتے اگر اردو سے ان کا تعلق ہوتا۔ اسی طرح سے جو ہمارے اردو کے شعراء ہیں، اردو کے دوست ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ہندی پڑھتے تو آپ کی اردو میں ایک دوسرا رنگ آتا۔ دیکھیے، شاید ابن انشا کا شعر ہے، کیوں لکیر کے فقیر بنے رہیے، کیوں لکیر کے فقیر بنے رہیے، کیوں نہ رنگ بدل کے غزل کہیے، یہ جو اردو زبان ہماری ہے 100 رنگ ہیں اس کے دامن میں۔ یہ جو اردو زبان ہماری ہے 100 رنگ ہیں اس کے دامن میں۔ تو اردو کے دامن میں جو سب سے بڑا رنگ ہے وہ ہندی کا رنگ ہے، اور اس رنگ کو جن لوگوں نے اپنایا وہ اردو کے بہت بڑے شاعر کہلائے، جیسے میر تقی میر، نذیر اکبر آبادی، یہ لوگ اردو کے بہت بڑے شعراء میں گنے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو 20ویں صدی ہے، 20ویں صدی میں تو ہندی اور اردو کے بیچ کافی آواجاہی رہی، مطلب دونوں کے بیچ بہت اچھے لنکس بنے، اور ایسے شاعر ہوئے اردو میں جنہوں نے ہندی کو، ہندی زبان کو اور فوک کو اپنی شاعری کا ایک بہت امپورٹنٹ جز بنایا، امپورٹنٹ حصہ بنایا، امپورٹنٹ ایلیمنٹ بنایا، جیسے مطلبی فرید آبادی، مطلبی فرید آبادی ایسے ہی شاعر تھے۔ اس کے بعد اور جو ترقی پسند شاعر تھے انہوں نے بھی ہندی اردو کے درمیان ایک پل بنانے کا کام کیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندی کے لوگ اردو سیکھیں اور پڑھیں، دوسری طرف اردو کے شاعر اور ادیب ہندی کے قریب جائیں، ہندی کے قریب جا کر ان کو ایک
الگ اور ایک بہت مزیدار اور ایک بہت پاپولر ایڈیم ملے گا. تو یہ دونوں زبانیں میرے خیال سے تو ایک دوسرے کے بغیر مکمل ہی نہیں ہیں. اگر ان زبانوں کو مکمل ہونا ہے تو ایک دوسرے کے قریب آنے کی بہت سخت ضرورت ہے. خواتین و حضرات، آج ہمارے اجلاس میں پرویز کلیم صاحب شامل ہیں. انہیں پاکستان کی فلم صنعت میں اس وقت چند بڑے مصنفین اور ہدایت کاروں میں شمار کیا جاتا ہے. انہوں نے اردو کی مدح و ثنا میں ایک ایسا مضمون تخلیق کیا ہے کہ ان کی نثر پر نظم اور اعلیٰ درجے کی شاعری کا گمان ہوتا ہے. اس نثری شاہکار میں داخلی آہنگ اول تا آخر قائم رہتا ہے. سماعت فرمائیے. میں محمد پرویز کلیم فلم رائٹر ڈائریکٹر آپ سے مخاطب ہوں. محترم، اردو کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے. بس ایک چھوٹا سا قصیدہ ہے، بیان کرنے کی جسارت چاہ رہا ہوں. اردو مرصع اذہان کے لیے سوغات فردوسیہ ہے. یہ وہ زبان ہے جس کے ہر لفظ سے نزاکت اور مٹھاس کا شیرہ ٹپکتا ہے. اردو وہ الہڑ دوشیزہ ہے جس کی بلکھاتی کمر پہ جملوں کے شمس و قمر کھیلتے ہیں. اردو زبان کی فصاحت و بلاغت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ میر تقی میر اور اسد اللہ خان غالب جیسوں کو اردو سے نسبت خاص رہی ہے. اس زبان کی وسعتوں میں آسمان کے ستارے لفظ بن کے اتر آتے ہیں. اردو معلیٰ کے استعارے، تمثیلیں، تشبیہات وہ جگنو ہیں جو اردو کے عشاق کی آنکھوں کو اپنی میٹھی روشنی سے لبھاتے ہیں. اردو ایک معشوق ہے جس کی زلفوں کے سائے میں آمد کے لہریے اور حسین خیال ذہن کے کینوس پہ اچھوت تصویریں بناتے ہیں. چاندی کے تار سر میں آ جائیں تو لکھنے والے کا قلم مزید جوان ہو جاتا ہے. اردو کے جزیروں پہ تہذیب پرورش پاتی ہے. اردو کی باہوں میں باہیں ڈال کے چلنے والے اس کی مستی کا شکار ہو جاتے ہیں. اردو احساس کے ہاتھوں میں پڑی وہ مہین زنجیر ہے جس کی چھن چھن کے اسیر احساس کا 8واں سر لگانا بھی جانتے ہیں. اردو نشہ ہے، کیفیت ہے. اردو گوری کا نخرہ ہے. اردو نزاکت کی رمجھم ہے، خیالوں کی طہارت ہے. اردو شعور کی بصارت ہے. اردو فطانت کی حرارت ہے. اردو محبتوں کی امین ہے. اردو ادب کی سرزمین ہے. اردو روح کی مکین ہے. اردو زبان کے حسن کا ناز ہے. اردو زبانوں کے حسن کا ناز ہے. اردو چھیڑے بنا بجتا ہوا ساز ہے. اردو ہر عہد کی آواز ہے. میرا خیال ہے اردو سے ملن ہو جائے تو ملاپ یار کے رنگ شبنمی رت اختیار کر لیتے ہیں. اردو سے دلی رغبت ہو جائے تو لہجوں میں مٹھاس آ جاتی ہے. اردو دل میں اتر آئے تو کسی بھی زبان کا زینہ چڑھنا دشوار ہو جاتا ہے. اردو دل میں اتر آئے تو کسی بھی اور زبان کا زینہ چڑھنا دشوار ہو جاتا ہے. جب خواہشوں کے کبوتر بدن کی چھت پہ نہ اتریں تو اس وقت بھی اردو آپ کا دل بہلاتی ہے. اردو بذوق کی دوست نہیں اور باذوق کے آگے بچ جانا اس کا شیوا ہے. اردو کا غلام محمد پرویز کلیم. ہمارے آج کے اجلاس میں رانا محبوب اختر شریک ہیں. رانا صاحب کی کہانی کسی فلم سے کم نہیں ہے. ایک نوجوان نے ملتان یونیورسٹی سے انگلش میں ایم اے کا امتحان پاس کیا
بعد ازاں CSS کا امتحان نہایت نمایاں حیثیت سے پاس کیا اور نہایت ممتاز حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ پھر کیا ہوا؟ کبھی ڈپٹی کمشنر، کبھی کمشنر، کبھی جوائنٹ سیکریٹری اور کبھی سینئر سیکریٹری، اور پھر 17 سال بعد ملازمت کرنے کے بعد اچانک نہایت اعزاز کی ملازمت کو ٹھکرا دیا اور کالم نویسی، انشا پردازی کا نہایت عزیز جان پیشہ اختیار کیا۔ سچ ہے، آدمی کو وہی کام کرنا چاہیے جسے کر کے اسے بھرپور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ آئیے سنیے۔ ابوالحسن امین الدولہ امیر خسرو دلی کے کوچوں میں ابتدائی اردو کی چھاپ تلک میں رنگ بھرتے تھے۔ ان کا نام ابوالحسن نغمی ان سے 7 صدیاں اور ہزاروں میل دور امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں اردو نثر کے گیسوئے تابدار کو تابدار کرتا ہے، نثر کو حسن سے آشنا کرتا ہے۔ کوئی 9 سال پہلے انہوں نے ورجینیا میں سوسائٹی آف اردو لٹریچر کی بنیاد رکھی۔ ہر مہینے باقاعدگی سے تنظیم کا اجلاس ہوتا ہے۔ علم دوست، وزادار اور خاموش طبع ابوالحسن نغمی کو اردو زبان کی ترویج و ترقی عزیز ہے۔ ان کے سفید بال اور سفید چہرے پر عمر رواں کی بنائی جھریاں سیتا پور سے لاہور اور لاہور سے واشنگٹن تک کی کہانی کہتی ہیں۔ داستان جاری ہے، یہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ یہ لاہور ہے، امریکہ میں 3 برس، اور سعادت حسن منٹو کے نام سے ان کی 3 کتابیں چھپ چکی ہیں۔ 27 نومبر 2016 آبشار ریستوران ورجینیا میں سول، جو سوسائٹی کے نام کا مخفف ہے، کا ایک اجلاس تھا۔ درجنوں روشن چہرہ لوگ وہاں موجود تھے۔ محترمہ نیلم احمد بشیر پاکستان سے آئی تھیں۔ وہ شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں۔ احمد بشیر جیسے بڑے باپ کی بیٹی مگر پہچان رکھتی ہے۔ نیو یارک سے ڈاکٹر خالدہ ظہور تشریف لائی تھیں۔ امریکہ میں اردو ان کے مضمون کا عنوان تھا۔ محترمہ یاسمین نغمی نقیب محفل تھیں۔ پھولوں جیسی نفاست اور خوشبو کے ساتھ ممتا کے رچاؤ سے بھرے مختصر جملے گویا تقریب کا خلاصہ ہوں۔ ایک بچے نے مضمون پڑھا کہ اب اردو کا مستقبل اسی طرح کے بچوں سے وابستہ ہے۔ ہمارے دوست فروخ سہیل گوئندی کی بہن محترمہ بینا گوئندی شاعر ہیں اور درجنوں کتابوں کی خالق ہیں۔ وہ اپنے وجیح حامد محمود کے ساتھ آئی تھیں۔ ایک علم دوست جوڑا جو مسافروں پہ مہربان نہ ہو تو سفر مشکل تر ہو جاتا ہے۔ ڈان کے روشن دماغ انور اقبال بولتے کم اور لکھتے زیادہ ہیں۔ شاعری، ترجمے اور مضامین اگر وہ نہیں چھپوائیں گے تو اردو کا دامن تشنا رہے گا۔ سینیٹر خواجہ اکبر نے امریکی یونیورسٹیوں سے پڑھا اور وہیں پڑھاتے ہیں۔ پاکستان میں صحت کے میدان میں رفاہ عامہ کے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ علم دوست اور محبت کرنے والے نعیم ملک رونا کے محفل تھے تو دنیا بھر میں امن اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کام کرنے والے سید ذوالفقار کاظمی بھی موجود تھے۔ ان کے کام پر مگر علیحدہ سے گفتگو اور تفصیل دینے کی ضرورت ہے۔ سعادت رانا دیر سے آئے کہ گوتم بدھ کی نسل کا یہ آدمی زندگی تیاگنے پر نہیں، زندگی گزارنے پر یقین رکھتا ہے۔ ہماری باوقار بہن نجمہ بیگم اپنی روشن جبیں دوستوں کے جھرمٹ میں شریک محفل تھیں۔ ڈاکٹر معظم صدیقی کے مضمون کہ اردو لشکری زبان نہیں نے گفتگو کو اردو کی تاریخ کا جائزہ بنا دیا۔ پروفیسر ظہور ندیم پاکستان میں اردو کے پروفیسر تھے اور اب امریکہ میں اردو کے سفیر ہیں۔ ابوالحسن نغمی ان کی خدمات کے معترف ہیں۔ نور نغمی نے نیلا محمد بشیر کا افسانہ پڑھا تو ان کی صداکاری کا جوہر کھلا۔ وہ آج کل امریکہ میں رہنے والے ڈاکٹروں پر ایک دستاویزی فلم اینجلز ودن کے نام سے بنا رہے ہیں۔ خوبرو نور نغمی ابوالحسن نغمی اور محترمہ یاسمین نغمی کا نور نظر ہے اور ورجینیا کے پہلو میں ایک لاہور بسانا اس کا خواب ہے۔ داستان جاری ہے میں نغمی صاحب نے ریڈیو سے وابستہ ایک کردار ارشد صاحب کا ذکر کیا ہے۔ انہیں دیکھ کر لوگ گھڑیاں درست کیا کرتے تھے۔
ان کی زندگی میں گھنٹے اور منٹ کا کوئی ذکر نہیں، ہاں مگر سیکنڈوں کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ریڈیو میں انہوں نے اپنی ملازمت کا آغاز ڈیوٹی آفیسر کی حیثیت سے کیا۔ وہ ڈیلی رجسٹر میں لکھتے کہ ڈرامہ نشر ہوا مگر مقررہ وقت سے 2.5 سیکنڈ بعد ختم ہوا۔ ان کے تبادلے پر مختار صدیقی نے ایک الوداعی نظم لکھی، اس کا ایک مصرع یہ تھا: سرزمین پاک کا یہ آخری انگریز ہے۔ یہ واقعہ مجھے یوں یاد آیا کہ ابوالحسن نغمی بھی وقت کی پابندی میں بے حد اصول پرست ہیں، اور سوسائٹی آف اردو لٹریچر کا ہر اجلاس 1:19 پر ہر صورت شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری دلچسپ بات جو نغمی صاحب کی یادداشتوں کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک خلافت کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ قومی تحریکوں سے منسلک نوجوانوں کو مولانا کہا جانے لگا، خواہ لباس مغربی پہنتے اور داڑھی مونچھیں صاف کرتے تھے۔ مولانا غلام رسول مہر اور مولانا عبد المجید سالک اگرچہ شیروانیاں پہنتے تھے مگر داڑھیاں منڈواتے تھے۔ مولانا صلاح الدین احمد اور مولانا چراغ حسن حسرت تمام عمر سوٹ زیب تن کرتے رہے اور داڑھی کے بغیر مولانا تھے۔ نغمی صاحب کی کتاب 50 اور 60 کی دہائی کا لاہور نامہ ہے۔ ذمہ دار اخبار کی کہانی ان کی یادوں کی کہکشاں کا حصہ ہے۔ یہ جان کر حیرت ہوئی کہ گاندھی جی نے لاہور کے جلسہ میں ذمہ دار اخبار کے لیے چندہ مانگا تھا۔ 1908 سے لے کر 1948 تک پورے 40 سال مولانا ظفر علی خان ذمہ دار کے مالک اور مدیر رہے، پھر عمر، بیماری اور بڑھاپے نے انہیں مار رکھا۔ مولانا غلام رسول مہر اور مولانا عبد المجید سالک ذمہ دار کے عملے کے کچھ افراد کے ساتھ ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور انقلاب کے نام سے نیا اخبار نکالنے لگے، جس پر مولانا ظفر علی خان نے یہ طنزیہ شعر کہا کہ مہر و سالک کے انقلاب کو دیکھ، انقلابات ہیں زمانے کے۔ امریکہ میں اردو کے گیسو سنوارنے والوں میں ابوالحسن نغمی کا نام ہمیشہ معتبر رہے گا۔ زبانوں کی کہانی مگر انسانوں کی طرح ہے۔ بر صغیر پاک و ہند آزادی کے حصول کے بعد بھی آزاد نہ ہو سکا۔ دنیا بدل گئی مگر پنڈت، ملا، صوفی، سادھو عقل اور ترقی کی دشمنی میں انقلاب فکر لانا تو کجا، ماضی اور مردہ پرستی پر اتر آئے۔ تو کچھ کر گزرنے کی جستجو رکھنے والے خواتین و حضرات یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک کو ہجرت کر گئے، نئی بستیاں بسائیں، نئے شہر آباد ہوئے، شہر سے دور، شہر یار سے دور۔ تو آج کل جہاں جہاں ان پاکستانیوں کا ڈائسپورا ہوا ہے وہاں ان کی اردو اور اپنی زبانوں سے دلچسپی قائم رہی ہے۔ تو کیا ان کی نئی نسلیں بھی اردو کے ساتھ اسی محبت کا اظہار کریں گی اور اردو پھیلتی پھولتی رہے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو وہاں کے روشن دماغ لوگ اور نور نغمی اور ابوالحسن نغمی جیسے دیدہ ور ضرور سوچتے ہوں گے، کیونکہ اب ہم اپنے سرانے حافظ کا دیوان نہیں رکھتے، اس سے فعال نہیں نکالتے، بلکہ دیوان غالب اور دیوان فرید رکھتے ہیں۔ اور یہ عجب المیہ ہے کہ دنیا کی آدھی زبانیں ختم ہو گئی ہیں، تو کیا 100 سال بعد غالب بھی معدوم ہو جائے گا؟ آخر میں غالب کا ایک شعر کہ آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ بہت شکریہ۔ رانا محبوب اختر آپ سے مزے کی باتیں کر رہے تھے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام میں زاہد شمسی صاحب شریک ہیں۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے شاعری کے میدان میں نمایاں ترقی حاصل کی ہے اور اب ان کا شمار پاکستان کے صف اول کے شعراء میں ہے۔ آئیے ان کی گفتگو سنیں اور پھر ان کا کلام بھی سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاہد شمسی، لاہور، پاکستان سے۔ میرے لیے یہ امر باعث مسرت ہے کہ آج میں سول کے ماہانہ اجلاس میں
آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ سول ایک فعال تنظیم ہے جس نے اردو زبان کی ترسیل اور اس کی ترویج کے لیے کئی سالوں سے اس کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور اپنے تمام اجلاس انہوں نے بر وقت جو ہے ان کا آغاز کیا ہے، ان کا انعقاد کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا آج کا اجلاس جو ہے چونکہ بر وقت شروع ہوا ہے، اور یہ ایک مثال ہے آنے والی نسل کے لیے کہ وقت جو ہے وہ ہمارے لیے تخلیق ہوا ہے، ہم وقت کے لیے تخلیق نہیں ہوئے، اس لیے ہمیں وقت کو اپنی مٹھی میں رکھنا ہے۔ ہمیں وقت کی پابندی اس انداز سے کرنی ہے کہ وقت کو اپنا پابند کرنا ہے، یعنی جب آپ کوئی بھی کام، کوئی بھی فریضہ اپنا وقت پہ انجام دیتے ہیں تو دراصل وقت کو اپنا پابند کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو وقت کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ تو معلوم نہیں آپ کو کہاں لے اڑے، اس لیے وقت کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور وہ قومیں جو وقت کو اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں وہ ہمیشہ ترقی کی منازل طے کرتی ہیں۔ میرا چونکہ شاعری اور ادب سے لگاؤ ہے تو اس حوالے سے سول تنظیم میری اس لیے بہت ہی پسندیدہ تنظیم ہے کہ اس کے بانی محترم المقام جناب ابوالحسن نغمی صاحب کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ان کے صاحبزادے نور نغمی میرے ہم جماعت ہیں، ہم گورنمنٹ کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے، اور مجھے یہ سعادت نصیب رہی ہے کہ گورنمنٹ کالج کو جب میں ان کی گورنمنٹ کالج کی نمائندگی کرتا تھا شاعری میں، تو اس وقت میری ابوالحسن نغمی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مجھے شاعری میں سراہا اور مجھے شاباش دی، اور مجھے کہا کہ اپنا یہ کام جاری رکھیے گا، اور آج دیکھیے 5 سے زیادہ دہائیوں کے سفر کے بعد میں آج آپ سب سے ہم کلام ہوں، اور سول کے ادبی فورم سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اردو زبان یا کوئی بھی دنیا کی زبان ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے ہر زبان کی، کیونکہ اس سے ابلاغ ہوتا ہے، آپ کی اندر کا اظہار کرنے کے لیے انسان کو جو میڈیم چاہیے وہ زبان کہلاتی ہے، اور اس حوالے سے دنیا میں جتنی بستیاں آباد ہیں ہر جگہ انسانوں نے اپنے انداز سے الفاظ ایجاد کیے اور اپنے لہجے بنائے، اور اس کے مطابق مختلف زبانیں تشکیل پائیں۔ جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں پرندوں کو، چرند پرند دیکھتے ہیں، جانوروں کو دیکھتے ہیں، حیوانات کو دیکھتے ہیں، تو ان کی بولیاں جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ فکسڈ ہیں بالکل، یعنی اگر امریکہ میں چڑیاں چہچہا رہی ہیں تو پاکستان میں بھی اسی طرح سے ہی چڑیاں چہچہاتی ہوں گی، اگر پاکستان میں کوئی کبوتر بول رہے ہیں تو وہ کبوتر ساری دنیا میں اسی طرح سے بولیں گے۔ لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اسے خاص فضیلت سے تخلیق کیا ہے، تو انسان کے پاس جو تخلیق کرنے کی صلاحیت اور ہنرمندی اللہ نے عطا کی ہے، اور اس کے ساتھ تعلیم و تربیت کا جو انسان کی زندگی میں حصہ ہے، اس حوالے سے جب انسان تعلیم و تربیت سے گزرتا ہے اور اس کی تخلیق کرنے کی صلاحیت جو ہے اس، یعنی اگر امریکہ میں چڑیاں چہچہا رہی ہیں تو پاکستان میں بھی اسی طرح سے ہی چڑیاں چہچہاتی ہوں گی، اگر پاکستان میں کوئی کبوتر بول رہے ہیں تو وہ کبوتر ساری دنیا میں اسی طرح سے بولیں گے۔ لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اسے خاص فضیلت سے تخلیق کیا ہے، تو انسان کے پاس جو تخلیق کرنے کی صلاحیت اور ہنرمندی اللہ نے عطا کی ہے، اور اس کے ساتھ تعلیم و تربیت کا جو انسان کی زندگی میں حصہ ہے، اس حوالے سے جب انسان تعلیم و تربیت سے گزرتا ہے اور اس کی تخلیق کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، تو اسی سے انسان کی جو ابلاغ کی اور انسان کی جو گفتگو کی، اپنے مافز ضمیر کو آگے پہنچانے کی اور اپنے اندر کی دنیا کو دوسروں سے متعارف کروانے کے لیے، اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی سوچوں اور خیالات کی جو منتقلی ہے اور اس کی ترسیل ہے، اس کے لیے پھر زبانیں جو ہیں وہ تشکیل پائی ہیں، مارد وجود میں آئی ہیں۔ دنیا کی تمام زبانیں خوبصورت ہیں، ہر زبان اچھی ہوتی ہے جو آپ کے اندر کی دنیا کا اظہار کر سکے۔ چونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور اردو کی ترویج کے لیے ہی سول کی تنظیم نے اپنا وجود بنایا، تو یہ بہت مبارکباد کی مستحق ہے سول اور اس کی ساری انتظامیہ۔ اور اردو زبان کے لیے میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ کوسے قضا کے رنگ بھی خوشبو بھی ساتھ ہیں، کوسے قضا کے رنگ بھی خوشبو بھی ساتھ ہیں، اردو کی یہ جھلک ہے میرے آسمان پر۔ اور یہ جو خوبصورت جھلک ہے اردو کی، میں اس کو اس طرح سے اس کا جو تقابل کرتا ہوں دنیا کی زبانوں سے، کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ویسٹ کی جو زبانیں ہیں وہ زبانیں دماغ کی زبانیں ہیں، برین سے ان کا تعلق ہے، لیکن جو اردو زبان ہے اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل سے جو زبان یعنی اردو کی جو لہجے ہیں، اردو کی جو الفاظ کی ادائیگی ہے،
اس کا تعلق دل سے ہے. میں اسے دل کی زبان کہوں گا. اس لیے اگر تنظیم کا نام سول رکھا گیا اردو کی ترویج کے لیے تو یہ بہت ہی مناسبت رکھتا ہے اور ایک خوبصورت نام ہے. بلکہ دنیا میں جتنی بھی ادبی تنظیمیں ہیں میں یہ بالکل برملا کہوں گا کہ سول دنیا کا سب سے خوبصورت نام ہے ادب کی ترویج کے لیے. میں ایک غزل آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سماعت فرمائیے. عرض کیا ہے کہ اردو زبان کی خوشبو اور اردو زبان کی مٹھاس کے نام ہے میری یہ غزل کہ اٹھا کے دیکھا اسے تو وہ تھی تیری خوشبو. اٹھا کے دیکھا اسے تو وہ تھی تیری خوشبو. مجھے ملی تھی یوں ہی راہ میں پڑی خوشبو. گلاب تھے سبھی کاغذ پہ میرے لفظ نہ تھے. گلاب تھے سبھی کاغذ پہ میرے لفظ نہ تھے کہ جب بھی میں نے تیرے نام کی لکھی خوشبو. اور عرض کیا ہے کہ ہو جیسے خون میں رنگت ہو جیسے جسم میں جان. ہو جیسے خون میں رنگت ہو جیسے جسم میں جان. مشام جاں میں ہے ایسے رچی بسی خوشبو. پھر اس کے بعد میرے گھر کا حال کیا ہوگا. پھر اس کے بعد میرے گھر کا حال کیا ہوگا جو میرے گھر سے کسی دن چلی گئی خوشبو. شعر سماعت فرمائیں کہ تیری نگاہ نئے رنگ میں ملی ہے مجھے. تیری نگاہ نئے رنگ میں ملی ہے مجھے. تیرے بدن سے بھی لپٹی ہے ایک نئی خوشبو. ہمارے کمرے میں اب تک بزرگ رہتے ہیں. یہ تنظیم کے جتنے بانیان ہیں ان کے نام ہے میرا یہ شعر کہ ہمارے کمرے میں اب تک بزرگ رہتے ہیں. ہمارے کمرے سے اب تک نہیں گئی خوشبو. وہ سب سے پہلے میرا گھر تلاش کرتی ہے. وہ سب سے پہلے میرا گھر تلاش کرتی ہے. کسی مزار سے آتی ہے جب کبھی خوشبو. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ ہمارے ساتھ شناسا ہے اس لیے زاہد. ہمارے ساتھ شناسا ہے اس لیے زاہد. ہمارے گھر میں ہمیشہ پلی بڑی خوشبو. اٹھا کے دیکھا اسے تو وہ تھی تیری خوشبو. مجھے ملی تھی یوں ہی راہ میں پڑی خوشبو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. خواتین و حضرات، اجلاس کے آخر میں پاکستان کے نہایت ممتاز و مقبول شاعر جن کا شمار ہمارے بزرگ شاعروں میں کیا جاتا ہے اور جو اپنی دل نواز اردو کے لیے خاص طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں، محترم افتخار عارف صاحب. آئیے ان کی گفتگو سنیں. اردو دنیا سے باہر اردو کے جو قیمتی افراد اہل قلم کام کر رہے ہیں اس میں نمایاں نام ہیں ڈاکٹر منیب الرحمان، رضا علی عابدی، احمد مشتاق، ستیہ پال آنند، ابو الحسن نغمی. نغمی صاحب کا نام آتے ہی آپ کو ریڈیو پاکستان کا خیال آتا ہوگا. میں جس زمانے میں ریڈیو پاکستان میں کام کرتا تھا، میں کراچی سینٹر پہ کام کرتا تھا، بہت نام میں نے سنا اور ڈرامے کی دنیا میں اور ریڈیو کی دنیا میں بہت ہی مقبول اور مشہور ذات گرامی. پھر وہ یہاں سے چلے گئے اور واشنگٹن میں انہوں نے کام شروع کیا اور وائس آف امریکہ میں بھی اور خدمات سر انجام دیتے رہے اور ساری اردو دنیا ان سے بخوبی واقف ہے. ان کے قلم کے بھی لوگ معترف ہیں، ان کی آواز کے بھی لوگ معترف ہیں. مگر ایک بڑا کام انہوں نے سمجھیے ریٹائرمنٹ کے بعد شروع کیا اور وہ تھا ایک اردو کی حفاظت کے لیے، ترویج و فروغ کے لیے، ادبی طور پر فعال رکھنے کے لیے امریکہ میں خاص طور پر انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا اور سوسائٹی آف اردو لٹریچر کے نام سے واشنگٹن میں. مجھے ایک دفعہ اس میں جانے کا اتفاق ہوا. وہ مہینے کے آخر میں ایک پروگرام کرتے ہیں اور دنیا بھر کے لوگوں کو انگریزی میں آج کل ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، کنیکٹ
کرتے ہیں, ایک دوسرے سے رابطہ بحال رکھتے ہیں, ایک دوسرے سے متعارف رکھتے ہیں, موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے, شعر خوانی ہوتی ہے, مکالمہ ہوتا ہے, مصاحبے ہوتے ہیں. اور نقوی صاحب بالکل گویا عہد رفتہ کو آواز تو دیتے ہی ہیں, ظاہر ہے ان کی شخصیت کی جاذبیت ایسی ہے کہ اس میں زمانے گم ہو جائیں, مگر انہوں نے جدید امور پر بھی اپنے آپ کو گویا آگاہ رکھا ہے اور کام کرتے رہتے ہیں. شعرخوانی کی محفلیں ہوتی ہیں, اس میں پڑھت ہوتی ہے, پرانے متون کی پڑھت ہوتی ہے, مشاعرے ہوتے ہیں, مذاکرے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر پابندی سے یہ ماہانہ نشستیں ہوتی ہیں, جیسے کسی زمانے میں حلقہ ارباب ذوق کی یعنی ترقی پسند مصنفین کی شروع کے زمانے میں جیسے نشستیں ہوتی تھیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یورپ اور امریکہ میں کوئی اور ایسی انجمن ہوگی جس کی اتنی پابندی سے ادبی نشستیں ہوتی ہوں گی اور ایسے ادبی پروگرام ہوتے ہوں گے جیسے نقوی بھائی کرتے ہیں. اور بلا شبہ کیونکہ ان کا نام ہے اور ان کی شخصیت ہے, تمام اہل قلم جس سے بھی وہ رابطہ کرتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اعتبار اس کا بہت قائم ہے, اس کا معیار, اس کی سطح نہایت اعلیٰ درجے کی. اور دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے درمیان ابوالحسن نقوی کی عمر دراز کرے, صحت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, ایمان و آبرو کے ساتھ وہ ہمارے سر پر صاحبان کی طرح رہیں, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان جیسے محسنوں کو یاد رکھیں اور ان سے استفادہ کرتے رہیں. ہمارے لیے ان کا حکم, ان کا کہنا عزت کی بات ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. خواتین و حضرات, ہم افتخار عارف صاحب سے ان کی نہایت دل نواز گفتگو سن رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہمارا آئندہ اجلاس اتوار 30 اگست کو دوپہر 1:29 پر ہوگا. بے حد شکریہ. خدا حافظ.